امیر المومنین کہتے اذان پڑھو بلال، اذان پڑھو، جو حضور کو اذان سناتے تھے ہمیں بھی سناؤ نا۔ امیر المومنین سے پڑھ کے کہتے ہیں امیر المومنین مجھے مہنگا خریدا تھا، آج اس کی قیمت چکانی پڑے گی، آج اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جو نہیں بلال، تمہیں تو اللہ کے لیے خریدا تھا بلال، قیمت نہیں چکانی پڑے گی، بس جو اذان عرش والوں کو پسند تھی، جو اذان اللہ کے محبوب کو پسند تھی، وہ اذان سنا دو نا بلال۔ بلال نے کہا نہیں امیر المومنین میں اذان پڑھ ہی نہیں پاؤں گا امیر المومنین۔ کسی نے کہا اچھا ہم بلال کی کمزوری جانتے ہیں، یہ بلال سب کی بات ٹال دیں گے نا، عاشق ہے، عاشق ہے، دیوانے ہیں نا، دیوانگی کا سب کی، لیکن کچھ لوگوں کی بات انہوں نے نہیں ٹالنا۔ کہا کون ہے جس کی بات نہیں ٹالیں؟ کہا شہزادوں کو بلاؤ، جاؤ حجرہ فاطمہ میں اور دستک دے کر کے کہو حسنین کریمین کو مسجد میں بھیجو، بلال آئیں، اور جب لانا تو سکھاتے ہوئے لانا۔ دونوں شہزادے آئے اور بلال کو کہے بلال اذان پڑھو۔ شہزادے آئے، جیسے سنا بلال آئے، نانا کے مؤذن آئے، نانا کے چہیتے آئے، چلو چلو۔ شہزادے آئے، ایک طرف سے امام حسن نے ہاتھ پکڑا، دوسری طرف سے امام حسین نے ہاتھ پکڑا، اور پکڑ کا چچا بلال وہ اذان سناؤ نا جو ہمارے نانا کو سناتے تھے۔ بلال تڑپ گئے، شہزادو تمہارے نانا کے بعد میں نے اذان نہیں پڑھی، اذان پڑھنا چھوڑ دی۔ بڑے بڑوں نے فرمائش کی میں نے کبھی اذان نہیں پڑھی شہزادو، لیکن میں نے ان کانوں سے سنا کہ میرے بیٹوں کا دل نہ دکھانا، جس نے میرے بیٹوں کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ تمہاری تو ہر فرمائش، ہر ہٹ رسول نے پوری کی۔ کبھی آپ نے کہا میری لگام چاہیے، زلفیں دے دی، سواری چاہیے، خود گھٹنے ہاتھ زمین پہ رکھ کر کے تمہیں سوار کر لیا۔ تم کہتے ہو نا میں تمہارا دل نہیں دکھا سکتا، تمہیں نہ نہیں کہہ سکتا، تو اگر سننا ہے تو اب سنو۔ راوی لکھتے ہیں، عارف رومی لکھتے ہیں، عارف رومی سے میں پڑھ رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں۔ عارف رومی لکھتے ہیں بلال اس چبوترے پہ کھڑے ہوئے، جس چبوترے پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھتے تھے، بلال نے جیسی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، عارف رومی کہتے ہیں پردے والی عورتیں بلال کی اذان سن کر گھروں سے نکل آئی اور مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر آئی۔ جو حضور کے وصال کے دن کوہرام تھا، جب بلال کی اذان کی آواز بلند ہوئی، پورے مدینے میں ویسا کوہرام دوبارہ مچا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے کہتے امی مؤذن تو آ گیا، کیا اب امام الانبیاء بھی آئیں گے آج نماز پڑھانے؟ کہ آج حضور بھی تشریف لائیں گے، حضور کی آمد بھی ہوگی؟ سب رو پڑے۔ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ بلال آئے تو جس جگہ حضور بیٹھتے تھے نا، بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اور اس جگہ پر جیسی بلال کی نظر پڑی وہ جگہ آج خالی تھی، آج اس جگہ پہ کوئی موجود نہ تھا۔ بلال حبشی نے جب اس جگہ کو خالی دیکھا برداشت نہ کر سکے، انہی الفاظ پر چیخ مار کے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے۔ خوب مارا۔ ایک دن کسی نے بلال کے کان کا بلال تو محمد سے بہت محبت کر، جان سے زیادہ پیار کرتا۔ تو کہا لیکن کیا وہ بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں؟ توجہ، کیا وہ بھی تجھ، کبھی یہ خیال شیطان لاتا ہے نا، کیا وہ بھی پیار کرتے ہیں؟ بات یاد رکھنا، ہم ساری امت مل کر حضور سے جتنا پیار نہیں کرتے، تنہا اکیلے حضور ہم سے اتنا پیار کرتے، بلکہ اس سے زیادہ پیار۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا، ہمیں شکوہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آمینہ کا لال ہم سے پیار کرتا ہے کافی اتنا، اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ بلال تو اتنا پیار کرتا ہے، وہ تجھ سے پیار کرتے ہیں؟ ہاں کرتے۔ کبھی خیریت بھی پوچھی تیرے یار نے؟ کبھی خیریت بھی پوچھی؟ بلال ہنس پڑے، لیکن تجھے پتا ہے جب برتن خریدتے ہیں تو تجھے برتن خریدنے کا اصول پتا ہے کیا؟ کہ جب برتن خریدتے ہیں نا تو اس کو ٹھوک ٹھوک کے دیکھتے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے، ٹھوکے نہیں، جو مٹی کے برتن خریدتے ہیں ٹھوکتے ہیں، کٹ کٹ آواز آتی ہے اس سے، پکے سے کٹ کٹ، کچے سے نہیں آتی، کچے گھڑوں سے آواز نہیں آتی، پکے گھڑوں سے آواز آتی۔ تو کہا برتن خریدنے کے اصول پتا ہے؟
ارے جب برتن خریدتے ہیں تو پہلے ٹھوکتے ہیں، اور جب ٹھوکتے ہیں آواز آتی ہے پھر خریدتے ہیں۔ میرا محبوب بھی مجھے ٹھکوا ٹھکوا کر کے چیک کر رہا ہے کہ بلال کچا ہے یا بلال پکا ہے۔ جب محبوب جان لے گا کہ میں پکا ہوں، پھر دیکھنا مجھے کیسے لینے آئے گا میرا محبوب، میرا یار کیسے لینے آئے گا۔ غریب نواز کی بھی، غریب نواز بہت آزمائش، میرے غریب نواز اسی ہندوستان میں انا ساگر کے کنارے 30 سال سے زیادہ عرصہ ایک درخت کے نیچے زندگی گزاری۔ 3 دن میں ایک بار کھاتے تھے، وہ بھی 3 لقمے، کبھی 7 دن میں ایک بار کھاتے تھے، وہ بھی 3 لقمے، اور جو کرتا مدینہ شریف سے پہن کے آئے تھے اسی کرتے میں پوری زندگی گزار۔ یہ محنت ہے۔ بہرحال اب بلال پاک، حضور نے صدیق اکبر سے کہا، یہ صدیق اکبر بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی۔ کتنی بڑی ہستی ہے؟ حضور کے سارے صحابہ کا امام ہے، جسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ایک بات آپ کو کہوں، عنوان سے ہٹ کے نہیں ہے لیکن بات کہتا ہوں۔ نور میاں، میں نے سنا ہے کہ ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، امام ہے کہیں کے وہ۔ نور میاں اگر کبھی تقریر کے لیے کہیں جائیں، یا اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، خاکم بدہن، دشمنوں کے کان بہرے ہوں، نور میاں اگر بیمار پڑ جائیں تو اپنی جگہ کس کو بھیجیں گے نماز پڑھانے؟ اپنے دشمن کو، اپنی اولاد کے دشمن کو، چور کو، ڈاکو کو، منافق کو، کس کو بھیجیں گے؟ بولو بھائی، اگر بیمار پڑ جائے تو کس کو بھیجیں گے؟ جبکہ ان کا بھائی بھی گھر میں موجود ہے، ان کے ابا جی بھی گھر میں موجود ہے، ان کے مریدین بھی کئی موجود ہیں، ان کے خلفاء بھی کئی موجود ہیں۔ سب میں اپنے مصلے کے لیے کس کو چنیں گے؟ جو سب سے زیادہ پیارا ہوگا، جو سب سے زیادہ عزت والا ہوگا، جو سب سے زیادہ معتبر ہوگا، جو سب سے زیادہ معتمد ہوگا۔ ارے جب نور ایسے کو چنتا ہے اپنے مصلے کے لیے، تو سید العالمین نے اپنی بیماری کے موقع پر جس کو اپنے مصلے پہ کھڑا کیا ہوگا، اس کے اخلاق، کردار، تقوی، پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا؟ جب میرے تمہارے مصلے پر ہم کسی ایرے غیرے نتو خیرے کو کھڑا نہیں کرتے، حضور نے اپنے مصلے پر کتنے معتمد کو کھڑا کیا۔ اور یاد رکھنا، جسے حضور نے مصلے پہ کھڑا کر دیا، آگے کر دیا۔ اب آج کل کے چھوکرے جنہیں استنجا کا طریقہ نہیں آتا، وہ ابو بکر صدیق کو پیچھے کرنا چاہیں گے تو یہ جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن صدیق کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہوشیار رہو۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ہم آل البیت کے بھی غیر مشروط غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غیر مشروط غلام ہیں، اس لیے اس کا خیال ہو۔ بہرحال سرکار نے صدیق سے کہا، بلال کو جو خریدے گا وہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ صدیق اکبر نے بہت مہنگا خرید لیا۔ بات اب اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ خرید دی بہت مہنگا، پوری زندگی میں سب سے مہنگا سودا ابر صدیق اکبر نے کیا، وہ بلال حبشی کی شکل خریدا، حضور کو لے آئے، حضور کی بارگاہ میں، حضور یہ بلال ہے، آزاد کر۔ اب بلال حضور کے پاس رہتے، رات دن حضور کے پاس، حضور کے پاس، حضور کے پاس، حضور۔ جب اذان کا حکم آیا تو سرکار نے حکم دیا کہ اذان کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ تو کہا بلال پڑھیں گے۔ بلال کی آواز اونچی ہے، بلال اذان پڑھتے، ہر جگہ بلال بلال۔ اور حضور بلال کا نام بہت لیتے تھے، بلال ادھر آؤ، بلال یہ کرو، بلال وہ۔ اور بلال، ان کا کوئی گھر ہی نہیں تھا، حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے تھے، بلال بلال۔ بلال کے نام میں کیا تاثیر ہے، اللہ اکبر۔ مکہ فتح ہوا، بلال حبشی سوچ رہے ہیں آج مکے والوں کو بہت عزت مل رہی ہے، مال غنیمت مکے والوں کو، یہ عزت مکے والوں کو، وہ عزت یہ مکے والے مجھ سے جلتے تھے نا، مجھے بہت مارا پیٹا ان لوگوں نے، آج ان کی بہت عزت ہو رہی ہے، تو آج اذان بھی ایسا لگتا ہے اس حبشی کو نہیں دی جائے گی، شاید اذان کے لیے کسی مکی کو کھڑا کیا جائے گا تاکہ مکے والوں کی عزت افزائی ہو۔ بلال سوچ رہے ہیں، ایسے کھڑے کھڑے سوچ رہے ہیں، حضور کعبے کا طواف کر رہے ہیں، بلال سوچ رہے ہیں آج مجھ سے موقع ملے گا
کیونکہ آج مکے والوں کی عزت افزائی کا دن ہے، تالیف قلبی کے لیے آج مکے والوں کو خوب نوازا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بلال پہ نظر ڈالی اور اس کے بعد بلال کو ٹھنکیا، بلال جی آقا۔ بلال گم تھے نا، جی آقا کیا سوچ رہے ہو بلال؟ حضور کیا سوچ رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں بلال؟ یہی سوچ رہے ہو نا، آج مکے والوں کی تالیف قلبی کا دن ہے تو مجھے اذان کا موقع نہیں ملے گا۔ نہیں بلال، اذان تو تم ہی دو گے، بلال اذان تم ہی دو گے، لیکن اے بلال اذان تم ضرور دو گے، مگر نیچے کھڑے رہ کے نہیں، جاؤ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور کعبے کی چھت پہ کھڑے رہ کر اذان پڑھو۔ بلال بلال کھڑے ہو گئے۔ اب دھیان دینا، یہاں بہت باریک اور بہت نازک موڑ پہ بات آ گئی ہے، سب کی توجہ۔ بلال کعبے کی چھت پہ، ہاں بلال جاؤ کعبے پہ کھڑے ہو کر۔ جب بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے تو ایک بزرگ نے کہا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، کتنی بڑی بات کہی انہوں نے، بولے ایک کالے کوے کو دیکھو، یہ کیسے یہ دیکھو اس کو۔ حالانکہ بزرگ نے کہا، ان کے جملے سیرت میں موجود ہیں، ان کا نام بھی موجود ہے، بزرگ کا نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے کتنی سخت نفرت، یہ کالے کوے کو دیکھو کیسے۔ لیکن کسی نے کہا یہ اس کو کالا کوا نہ کہو، یہ محبوب کا عاشق ہے۔ بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا۔ اب بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے، اتنی بڑی جگہ کھڑے کر کے اب عشق کا امتحان، توجہ، عشق کا امتحان۔ بلال کھڑے ہو گئے کعبے کی چھت پہ، کھڑے ہو گئے۔ آقا مدینہ منورہ میں اذان دی، کعبے کی طرف رخ کیا، جنگلوں میں اذان دی، سفر میں اذان دی، جنگوں میں اذان دی، میدان میں اذان دی، کعبے کی طرف رخ کیا۔ اب آپ نے مجھے کھڑا کیا کعبۃ اللہ کی چھت پر، کدھر رخ کروں؟ امتحان، بلال کے عشق کا امتحان۔ حضور بار بار امتحان لیتے ہیں عاشقوں کا۔ امتحان ہوا، بلال تجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، تیری مرضی، جدھر چاہے رخ کر، اذان پڑھ، تیری مرضی، توجہ، تیری مرضی، رخ کر، جدھر چاہے اذان پڑھ۔ بلال نے عشق میں کیسی کامیابی حاصل کی؟ 100 میں سے 100%، 1000 میں 1000%، لاکھ میں لاکھ%۔ عشق کا امتحان کیا دیا؟ کہا میرے ماں باپ تجھ پر قربان، میری جان۔ جب آپ نے مجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا، ارے میں تو لوگوں کی چوکھٹ پہ کھڑے رہنے کے قابل نہ تھا، اللہ کے گھر کی چھت پر تمہاری وجہ سے کھڑا ہوا۔ اب آپ کہتے ہیں جدھر چاہے رخ کر لے، تو آپ کے سوا کدھر رخ کروں؟ ہر دن کعبے کی طرف رخ کر اذان پڑی ہے۔ آج تو بلال کی معراج ہے، بلال آج کعبے پہ کھڑا ہوگا اور رخ کعبے کی طرف کرے گا، اور اسی طرف رخ کر کے بلال اذان پڑھے گا۔ امتحان تھا، میرا اور تمہارا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ حضور روز امتحان لے رہے اپنا عاشقوں کا۔ بلال کو کعبے پہ کھڑے کیا، میری طرف رخ کرتا ہے کہ رخ کدھر کسی اور طرف پھیرتا ہے۔ بلال کامیاب رہے، حضور کعبے پہ کھڑے ہو کر بھی آپ سے رخ نہیں پھیروں گا، اور ہم کو حضور دولت دے رہے ہیں، میری طرف رخ کرتا ہے کہ دولت کی طرف۔ حضور اچھی بیوی دے رہے ہیں اپنے صدقے میں، میری طرف رخ کرتا ہے کہ بیوی کی طرف رخ کرتا ہے۔ حضور عزت دے رہے ہیں، میری طرف رخ کرتا ہے کہ عزت کی طرف کرتا ہے۔ دنیا کی چمک دمک دے رہے ہیں، میری طرف رخ کرتا ہے، کدھر رخ کر رہا ہے؟ حضور سکون والی نیند عطا کر رہے ہیں، قاسم نعمت عطا کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے، میری طرف رخ کرتا ہے کہ نیند کی طرف؟ ہم روز فیل ہو رہے ہیں، ایک دم 0/0۔ حضور کو نہیں دیکھ رہے ہیں، نیند کو دیکھ رہے ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں؟ فجر میں سوتے پڑے ہو نا، روز ناکام ہو رہے ہو۔ دولت کے چکر میں نماز چھوڑ کے روز ناکام ہو رہے ہو۔ بہرحال اب بلال، بات ختم۔ اب بلال پوری زندگی ساتھ ایک دن حضور کا وصال